حي على الفلاح. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. سب طرح کی حمد و ثنا تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پر اور ان کے اولاد پر۔ معزز حاضرین، عمائدین شہر، محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے اور ساتھ ہی ایک حدیث بھی ذکر کیے ہیں۔ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں آپ سب کے روبرو میں قیامت کے دن کون کس حال میں رب العالمین سے ملے گا، یا رب العالمین کس کو کس حال میں اٹھائے گا، اس کے متعلق اس عنوان پر، اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات کروں گا۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو موت اور زندگی دے کر کے آزمانا چاہتا ہے کہ کون اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے پاس بہتر ہے،
اعمال کے اعتبار سے۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان اس دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہوں، نیک اعمال کرتے ہوں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہوئے ہوں، تو ایسے لوگوں کے کارناموں کو دنیا بھی یاد رکھتی ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی تھے، بڑے نیک تھے، انصاف پسند تھے، بھلائی کا حکم دیا کرتے تھے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا کرتے تھے، غلط کاموں سے روکا کرتے تھے، لوگ بھی یاد کرتے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو لوگ ان کو اس بات سے یاد کرتے بڑی اچھی موت مرے ہو، بڑی اچھی موت آئی ان کی، دنیا میں بھی بہت اچھے تھے وہ، لوگوں کے ساتھ بھی ان کا ملنا جلنا بڑا اچھا تھا، معاملات میں سلیقہ مند تھا انسان، لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، اور اچھے مر جانے کے بعد ان کی اچھائیوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ انسان مسلمان خاص کر کے مومن دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں تو ان کی آخرت پر ان کے موت کا بڑا معنی رکھتا ہے، بڑا لینا دینا ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی بیشتر آیات اس موضوع پر، حسن خاتمہ، اچھی موت مرنے پر بہت ساری جگہ ذکر ہوا ہے، بہت سارے جگہ تذکرہ ہوا ہے۔ انسان کا اچھا اور برا مرنا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جنتی یا دوزخی ہے، ایک اندازہ ہو جاتا ہے مرنے سے۔ جب ان کو موت آتی ہے اور بڑی بھیانک قسم کی موت مرتے ہیں، لوگ اندازہ کر لیتے ہیں، یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بڑی بھیانک موت مرے، بڑی گندی موت مرے ہو، لیکن جس کی موت میدان جنگ میں ہو، شہادت کی موت ان کی ہوئی، بڑے اچھے لوگ تھے وہ، اسے ایک نیک ہونے کا اور برے ہونے کا فیصلہ تو نہیں بلکہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کا بڑا معنی ہے، اس کا اچھی اور بری موت مرنے کا قرآن اور حدیث میں۔ آیت جو خطبہ مسنونہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ اس دن یعنی میدان محشر کے دن، قیامت کے دن، آسمان کو ہم ایسے ہی لپیٹ دیں گے جس طریقے سے رجسٹر میں ورق کو لپیٹا جاتا ہے، پیج کو لپیٹا جاتا ہے۔ کما بدانا اول خلق نعید، پھر ہم ان کو پہلی پیدائش، پہلی تخلیق جب ہم کیے اس میں لوٹ آئیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ پہلی مرتبہ جب ان کی تخلیق کیے اسی طریقے سے پھر دوبارہ تخلیق کریں گے، ان کو زندہ کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ وعدن علینا انا کنا فاعلین، اور ہم یہ کرنے والے ہیں۔ انسان کچھ نہیں تھے، اللہ نے زندگی دیا، اس کے بعد ان کو موت آئی، پھر موت آ جانے کے بعد مر گئے، پھر کچھ نہیں ہو گیا، پھر زندہ کرے گا اللہ رب العالمین، اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ چیز میں کر سکتا ہوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ جب زندہ کریں گے تو وہاں اس کو اس چیز کی حساب دہی ہوگی، حساب دینا پڑے گا کہ انہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو گزارا کیسے، زندگی کیسے بتایا اپنے اندر۔ خطبہ مسنونہ میں یہ حدیث بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، یحشر الناس یوم القیامہ، اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونک دیں گے، بغیر کسی فرق اور امتیاز کے ہر آدمی ایک ساتھ اللہ رب العالمین کے اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد میدان محشر میں ہندو کیا ہے، مسلمان کیا ہے، مشرک کیا، کافر کیا، مومن کیا، فاسق کیا، سب برابر کے، بغیر کسی کپڑے کے، ننگے بدن، ننگے جسم اور غیر مختون، ختنہ نہیں کیے ہوئے، جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے ہی رہیں گے، بغیر کپڑا پہنے ہوئے، ختنہ بھی نہیں کیے ہوئے، جسم ننگے ہے، بدن ننگے ہے، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اللہ رب العالمین کی عدالت میں دوڑیں گے، عدالت میں رہیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایسے موقع پر ایک انسان کو دوسرے انسان سے خجالت، شرمندگی محسوس نہیں ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت ایسا ہوگا کہ سب کو اپنے نفس کی لگی ہوئی ہوگی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، یہ حالت رہے گی۔ تو اس حدیث میں جو ذکر ہے کہ میدان محشر میں اللہ رب العالمین لوگوں کو ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون اللہ رب العالمین اٹھائے گا میدان محشر میں، حفاتن عراتن غرلا۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر انسان کو، یہ مومن کے لیے، ایک تو
مجموعی طور پر سارے انسان سور پھونکنے کے بعد میدان محشر میں بغیر کپڑے کے ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، ننگے بدن، ننگے جسم، ننگے پیر، سب کچھ ہوں گے۔ جو مومن ہے، جس کو اللہ پر ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ان کے اعمال کے مطابق ان کی موت آئے گی اور پھر اسی طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ یہ ذکر کرتے یبعث کل عبد، ہر بندہ اپنے اعمال کے اعتبار سے، اعمال کے لیول سے اللہ رب العالمین اٹھائے گا ان کو۔ اگر کوئی نیک انسان ہے، نیک بندہ ہے، ان کا اعمال نیک ہے، نیکی پر ان کی موت آئے گی۔ اور اگر کوئی برے ہیں، برے کرتے ہوئے موت مریں گے وہ۔ کچھ چیزیں جو اچھی موت اور بری موت، اچھا حسن خاتمہ اور برا خاتمہ، ان سب کی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن حدیث کو سے دینا چاہوں گا کہ اچھی موت کس طریقے سے ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اعمال کے اعتبار سے کیسا اٹھاتا ہے۔ ایک زخمی تھے، میدان جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس زخمی کو جو تیمارداری کرنی چاہیے، ایک زخم ہے اس کو روئی، کپڑا، خون وغیرہ سے لت پت رہتے ہیں، پوچھنی چاہیے، سب کچھ کیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مر گئے، شہید ہو گئے، میدان جنگ میں زخمی ہوئے تھے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ان کو دفن کر دو، بغیر نہلائے ہوئے، بغیر غسل کیے ہوئے، ایسا ہی دفن کر دو۔ کیوں؟ میدان محشر میں اس کو اللہ رب العالمین جب اٹھائے گا، زندہ کرے گا، یہ خون سے لت پت ہوں گے، گویا کہ ابھی ابھی ان کے جسم میں تلوار کی مار لگی ہے، ابھی ابھی وہ زخمی ہوئے ہیں، ایسے ہوں گے۔ یہ شہادت کی موت ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ میدان جنگ میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، ان کو مردہ مت سمجھو، ایسا گمان بھی مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، اللہ رب العالمین کے پاس، یرزقون، اور ساتھ ساتھ جو زندہ ہے ان کو رزق کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین اس کو رزق پہنچاتا بھی ہے، اور رزق پہنچانے کی کیا نوعیت ہے، کیا طریقہ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ تو بہرحال جو میدان جنگ میں زخمی ہو کر کے مر جائے، شہید ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کو اسی حالت میں اٹھاتا ہے۔ نیک لوگوں کی یہ علامت ہے، اچھی موت مرنے کی علامت ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمرہ پر گئے ہوئے تھے، ایک شخص اونٹ کی سواری سے گر جاتے ہیں، نیچے گر جانے کے بعد زخمی ہوتے ہیں یہ بھی، اور پھر ان کی بھی موت آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں ان کو کفن مت دو، بلکہ جو احرام کے کپڑا پہنے ہوئے ہیں، سر کھلا ہوا ہے، ایسا ہی ان کو دفن کر دو، ایسا ان کو دفن کر دو۔ جب میدان محشر میں ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ تلبیہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عدالت میں آئے گا جب ان کو زندہ کیا جائے گا دوبارہ۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کیونکہ یہ بندہ جو عمرہ کرنے کی حالت میں، عمرہ احرام کے کپڑا پہنے ہوئے کے حالت میں موت آئی ہے، تلبیہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عدالت میں آئے گا۔ تو انسان جس طریقے سے عمل کرتا ہے ان کی موت ویسے ہی ہوتی ہے، یہ قرآن اور حدیث ہمیں بتلاتی ہے۔ اس کے علاوہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس کو انسان کرے اور پھر ان کی موت بھی اچھی ہو اور کامیاب موت مرے؟ تو اگر ہم دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اذان کی آواز ہمیں آتی ہے، دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، مؤذن جو اللہ کے کلمہ کو پکارتے ہیں، اذان دیتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، میدان محشر میں سب سے زیادہ لمبی گردن والا یہی شخص ہوگا۔ اور لمبی گردن کے مطلب عیب نہیں ہے بلکہ عزت سے تعبیر کیا ہے۔ سربلند ہوں گے، وہ بلند درجے والے ہوں گے، سب میں بڑے ہوں گے، ان کی ایک الگ پہچان ہوگی کہ فلاں آدمی ہے جو دنیا میں اذان دیا کرتے تھے، اللہ کی تکبیر کو بلند کیا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیا کرتے تھے، لوگوں کو کامیابی کی طرف بلایا کرتے تھے، نماز کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اتنا بڑا درجہ ہے مؤذن کی۔ جب یہ مؤذن دنیا میں اذان دیتے اچانک موت نہیں آ گئی، بلکہ یہ دنیا میں خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خاطر اذان دیا کرتا تھا،
لیکن جب موت آئی مر گئے, وفات پا گئے. جب رب العالمین ان کو زندہ کریں گے, میدان محشر میں آئیں گے, تو تمہارا دنیا میں کیا کام تھا, کیا کیا کرتے تھے تم؟ اذان دیا کرتے تھے, جس کی وجہ سے اتنی بڑی دولت سے, اتنی بڑی عزت افزائی سے اللہ رب العالمین نوازے گا. تو جیسا کہ پہلے بتلایا, انسان کے اعمال سے لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان نیک اور برے, دوزخی یا جہنمی ہو سکتے ہیں, ایک اندازہ ہو جاتا ہے. فیصلہ نہ ہی صحیح, فیصلہ رب العالمین کریں گے, ایک اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ موذن کے متعلق یہ فضیلت ہے. آگے بڑھتے ہیں. دنیا کے اندر جو آدمی بھی انصاف کو قائم کرتے ہیں, ان کی کیسی موت ہوتی ہے, اور موت کے بعد ان کا کیا حشر ہوتا ہے, کیا انجام ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المقسطون یوم القیامہ علی منابر من نور. جو انصاف پسند آدمی ہے, انصاف کرنے والا صرف بادشاہ نہیں, لوگ ہے, انصاف پسند انسان ہے, مومن ہے, مسلمان ہے, یہ ان کو جب میدان محشر میں لایا جائے گا, نور کے ممبر ہوں گے, نور کے چمک رہے ہوں گے روشنی سے, اس پر بٹھایا جائے گا, ان کی یہ عزت افزائی ہوگی. ان یمین الرحمن, رب العالمین کے دائیں بازو, رائٹ سائڈ میں, اللہ رب العالمین کے رائٹ سائڈ میں نور کے ممبر ہوں گے, اس پر بٹھایا جائیں گے, اس کو سارے لوگوں کے سامنے ان کی عزت دیں گے, اللہ رب العالمین عزت افزائی کریں گے. تو پتہ یہ چلا, معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر اونچ نیچ, اپنا اور غیر, یہ سب دیکھے بغیر جو انصاف ہے اس کی بات کرنے والا, عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے جب حق اور انصاف کی بات آتی ہے اور ہمارے رشتہ دار یا خون ہوں یا دوست ہوں, زیادہ قریبی ہوں, تو انسان لچک جاتا ہے ایسے موقع پر. یہ ہمارے آدمی, حالانکہ غلطی کیا ہوا رہتا ہے, اس کے باوجود ہے نا انصاف کے معاملے میں ڈگمگا جاتا ہے. یہی چیز اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ کون انسان انصاف میں ثابت قدم رہتا ہے, کھرا اور کھوٹا کی تمیز کس کے پاس رہتا ہے, اور جو دنیا کے اندر اس طریقے سے زندگی گزارے, اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اس انداز سے عزت افزائی عطا کرے گا. اور کچھ لوگ ہوں گے, من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه ودعاه اللہ. کچھ لوگ رہیں گے میدان محشر میں, آئیں گے, اللہ رب العالمین اس کو بڑا بلند رتبہ دیا ہوا ہوگا, لوگ حیرانی سے دیکھیں گے ان کو, اتنا بڑا درجہ ان کو ہے, کیا کرتے ہوئے ہوں گے. کہیں گے کہ یہ وہ آدمی ہیں, وہ لوگ ہیں جب ان کو غصہ آتا تھا, غصہ آ جاتا تھا تو پی جایا کرتا تھا دنیا میں غصے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم میں سے سب سے بڑا پہلوان آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جن کو بہت زیادہ طاقت ہے, قوت ہے, مضبوط ہے, ہٹا کٹا, یہ پہلوان آدمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, وہ آدمی ہے جب اس کو غصہ آئے تو اس کو پی جائے, غصہ کو پینے کا ہنر رکھنے والا انسان. غصہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت سارے بلائیں اور بہت سارے لڑائی اور فساد کی شروعات ہوتی ہے. بہت سارے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا یہ اصل ذمہ دار غصہ ہوتا ہے. اور بھی بڑے بڑے ایسے کارنامے جو نہیں ہونی چاہیے غصے کی حالت میں ہو جاتی ہے. تو بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اور پھر یہ انسان جب مر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین میدان محشر میں جب لاتے ہیں, ان کی ایک الگ عزت اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں ان کو جمع کرتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت میں ان کو بلاتا ہے. یہ نیک لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے, ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ان کا انجام بھی ہوتا ہے. کچھ برے لوگ ہیں, کچھ برے لوگ ہیں جن کی موت بھی دنیا یاد کرتی ہے, لیکن اچھائی سے نہیں, ان کے برائی کی وجہ سے. اچھا ہوا بھائی دنیا سے وہ چلے گئے, اتنے اچھے آدمی نہیں تھے, بہت تکلیف دیا کرتے تھے لوگوں کو, ظلم زیادتی کرتے تھے, ایسے برے القاب سے یاد کریں گے. ایسے لوگ بھی کچھ ہوں گے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں, میدان محشر کے حالات کو پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی ارشاد کے مطابق کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پاگلوں کی طرح آئیں گے میدان محشر میں. ان کے بال پراگندہ, دماغ ٹھکانے پر نہیں, ایک دم ایسے ہوں گے جیسا اس کو جنات پکڑ لیا ہے. جنات سوار ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا نوبت رہتی ہے, ان کا دماغ کہاں رہتا ہے, کیا بات کرتا ہے, ان کے دماغ میں کیا بات رہتی ہے, ان کے کپڑے کدھر ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں, کسی چیز کا اندازہ نہیں رہتا ہے. جیسا گویا کہ اس کو شیطان پکڑ لیا ہے. ایسے آدمی میدان محشر میں کچھ آئیں گے, پاگلوں کی طرح رہیں گے, گویا کہ وہ شیطان اس کو پکڑ لیا ہوگا. بتایا قرآن مجید کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, الذین یأکلون الربا
جو آدمی اس دنیا میں مومن رہتے ہوئے مسلمان رہتے ہوئے سود کھایا کرتا تھا، سود کھاتا تھا، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین ایسا ہی نہیں بلائے گا بلکہ اللہ کی عدالت میں وہ ایسے کھڑا ہوگا گویا کہ اس کو شیطان جکڑ لیا ہے، پکڑ لیا ہے، ان کے دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، پاگل ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کرتا تھا وہ دنیا میں ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ ربا جو ہے، سود جو ہے حرام ہے، اور سود کو کہتا تھا یہ تو کاروبار ہے، تجارت ہے، ہم دے رہے ہیں، ہم کو منافع مل رہا ہے جیسا کاروبار میں ہوتا ہے، ایسے ہی تعبیر کیا کرتا تھا سود کو۔ اور یاد رکھو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو، لین دین کو، کاروبار کو، تجارت کو حلال کیا ہے، اور ربا اور سود جو ہے اس کو حرام کیا ہے، چاہے وہ اس کے جتنے بھی کیٹیگریز ہو، کیسے بھی طریقے سے ہو، سود حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن سود جو حرام ہے، حرام کو حلال سمجھ کر کے کھایا کرتا تھا، ایسے لوگوں کو میدان محشر میں اچھے لوگوں کے نہیں بلکہ پاگل کی طرح سے اللہ رب العالمین اپنے عدالت میں لائے گا۔ برے لوگوں کی حالات ذکر کرتا ہے قرآن مجید۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہوں گے، دوسرے لوگ جن کو دنیا کے اندر ان کی زندگی اچھی نہیں ہوگی، اعمال اچھے نہیں ہوں گے، اس کے متعلق کچھ لوگ ہوں گے میدان محشر میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ آدمی ہوں گے فالج زدہ، بیمار، ایک ان کے چہرے دیکھیں گے تو ان کے چہرے کو کسی پرندوں نے نوچ دیا ہے، زخمی کر دیا ہے، ایک غلط طریقے سے ان کے چہرے ہوں گے، بھیانک اور ڈرونی، گوشت نہیں ہے ان کے چہرے میں، ایسے لوگ ہوں گے گویا کہ بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد ان کے چہرے میں کسی قسم کی کوئی گوشت نہیں، زخمی ہے، دیکھنے میں ڈراؤنی ہے، بد شکل ہے اور عجیب طریقے سے لگ رہا ہے، ایسے آدمی بھی کچھ لوگ آئیں گے قیامت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھیک مانگنے والے لوگ ہوں گے کہ وسعت رہنے کے باوجود، کمانے کی قدرت رہنے کے باوجود، صلاحیت رہنے کے باوجود، طاقت رہنے کے باوجود کمائی کو چھوڑ کر کے بھیک مانگا کرتے رہیں گے، تو اللہ رب العالمین ان کے چہرے کو ایسے لا کر کے میدان محشر میں پیش کرے گا، گوشت پوش کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ زخمی لوگوں کی طرح سے چہرہ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسألۃ قد، لوگوں کے پاس سوال کرنا، سوال کے ہاتھ پھیلانا، سوال کے لیے بھیک مانگنے کے لیے، ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں الگ چیز ہے، یاد رکھیے، بھیک مانگنے کے لیے سوال کرنا یہ ایک زخم ہے، زخم ہے۔ یقد بها الرجل وجهه، بھیک مانگ کر کے انسان اپنے چہرہ کو زخمی کر لیتا ہے، یہ بری موت کی نشانی ہے یہ لوگ جب مریں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے میدان محشر میں جھنڈے لے کر کے آئے ہوئیں گے، وہ رسوائی اور ذلت کا جھنڈا ہوگا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں، وہ گروہ ہیں جو دنیا کے اندر مرتے رہتے تھے عہدہ لینے کے لیے، پوسٹ لینے کے لیے، لیکن جب وہ پوسٹ مل جاتا تھا تو اچھائی اور برائی کا کوئی تمیز نہیں، بلکہ وہ عہدہ کے لائق نہیں رہتے ہوئے عہدہ لیا کرتے تھے۔ جماعت ہو، جمعیت ہو، سوسائٹی ہو، محلہ ہو، مسجد کی جماعت ہو، ایک عہدہ بن جانے کے بعد اس عہدہ کو صحیح ڈھنگ سے نہیں نبھائے، قیامت کے دن رسوائی کے جھنڈے وہ خود اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہوں گے، ذلت اور رسوائی کے جھنڈے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا خزی و ندامہ، یہ جو جھنڈے والے لوگ ہیں جس کے بارے میں سوال کریں یہ کون لوگ ہیں، یہ لوگ ندامت اور رسوائی کے جھنڈے ہیں، اس لیے کہ وہ عہدہ اور مناصب کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے مرتے رہتے تھے دنیا کے اندر۔ کچھ لوگ آئیں گے اندھے ہوں گے، جبکہ دنیا میں وہ بینا تھے، دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو، وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا، ڈائریکٹ اللہ سے سوال کرے گا وہ۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ رب العالمین سے پوچھے گا کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے دیکھنے والے تھے، اچھائی اور برائی کی تمیز تھی، ہر قسم کی چیزوں کو ہم دیکھتے تھے، آج تو ہم اندھے بنا دیے گئے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں واضح حق اور انصاف دلائل کے ساتھ قرآن اور حدیث سے مل جانے کے باوجود وہ بات کو تسلیم نہیں کرنے والے ہوں گے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہی سچ ہے، یہی حق ہے، باقی باطل ہے، یہ سب سمجھا دینے کے باوجود وہ اعراض کریں گے، نہیں ہم کو اس کے یہ لینا دینا نہیں ہے، ہم پہلے کیسے تھے یہی بہتر ہے، ایسا سوچنے والے لوگ ہوں گے، اندھا بنا کر کے اللہ رب العالمین ان کو اٹھائے گا۔ قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
جو آدمی میری بات سے اعراض کرتا ہے، جب اللہ کی بات آتی ہے نہیں سنتا ہے، دھیان نہیں دیتا ہے، ان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، پہلے تو دنیا کے اندر ان کی رزق تنگ کر دیتا ہے، اس کے بعد جب محشر میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب ان کو اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد زندہ کر کے، اندھا رہے گا، وہ دیکھنے والا نہیں ہوگا، پوچھے گا اللہ رب العالمین سے قال ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کیوں ہم کو اندھا بنا کر کے اٹھائے اس میدان حشر میں، جبکہ میں دنیا میں تو دیکھ رہا تھا سب چیزوں کو۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کذالک قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ایسا ہی ہماری آیت دنیا میں تمہارے پاس آئی، جب تم سب چیز دیکھ رہے تھے نا، ہماری آیات آئی، حق آئی، صحیح بات آئی، دلائل آئی، ان سب چیزوں کو تم بھلا دیے، چھوڑ دیے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طریقے سے آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ بات ختم۔ تو پتہ یہ چلا کہ دلائل، حق، صحیح بات آ جانے کے باوجود اعراض کرنا، ان کی بات کو نہ ماننا، ایسے لوگ مر جانے کے بعد کن لوگوں کے ساتھ آئے گا؟ اندھوں کے ساتھ آئے گا، بینا رہنے کے باوجود، دیکھنے والا رہنے کے باوجود نہ دیکھنے والوں میں سے اندھوں میں ان کا شمار ہوگا۔ آخری بات، ہر مومن کو چاہیے کہ یہ جو موت ہے نا، انسان کی جو موت آتی، ان کی آخرت پر بڑا معنی رکھتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، جیسا کہ شروع میں بتلایا۔ انبیاء کرام جن سے کسی قسم کی کوئی گناہ کی تصور ہم نہیں کر سکتے، انبیاء کرام بھی کوئی غلطی کر سکتے ہیں، ہوتی ہے، یہ تصور نہیں ہے، اس کے باوجود انبیاء کرام قرآن مجید کے متعدد آیات، بے شمار آیات میں ذکر ہے، دعا کیا مانگا کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام عزیز مصر، بادشاہ بن جاتے ہیں مصر کے، تخت پر بیٹھے ہیں، ہر قسم کی فراوانی ہے، سب طرح کی سہولت ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، حکمران ہیں، بڑے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود رب العالمین سے حسن خاتمہ کے بارے میں، اچھی موت اور اچھے خاتمہ کے بارے میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اے ہمارے رب مجھے مسلمان بنا کر کے موت دے اور میدان حشر میں نیک لوگوں کے ساتھ صحبت میں مجھے لے کر کے چل، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ یوسف علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، نبی۔ تو اس طریقے سے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر ہم پڑھتے ہیں، حسن خاتمہ کے بارے میں بہت تاکید کی، یا اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کی حالت میں رکھ، مسلمان بنا کر کے رکھ، جب ہماری موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئی، حسن خاتمہ کے بارے میں بہت دعا کرنے کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور خود کیا کرتے تھے وہ دعائیں، ہماری خاتمہ بالخیر ہو، اچھی خاتمہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ربی حبلی حکمہ، اے رب العالمین، وہ تو عقل مانگتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے جو چیز حکومت مانگنے کے حکم سمجھداری مانگتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، ساتھ ساتھ والحقنی بالصالحین، جب میری موت آئے تو نیک لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھا، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام کر۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے۔ پتہ یہ چلا، پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان جو دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں اپنی آخرت کو سنوارے۔ شروع میں ایک اور آیت پڑھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات جو بنایا، پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تم کو ہم پرکھیں، آزمائیں، جانچیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اعمال کے اعتبار سے بہتر ہے، بہترین ہے۔ تو دنیا میں اچھے اعمال بھی کریں اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا مانگے کہ ہماری خاتمہ بالخیر ہو، اچھی موت ہمیں آئے، موت آئے اچھے لوگوں کی صحبت ہمارا انجام ہو، اچھے لوگوں کی صحبت ہم کو اللہ رب العالمین رکھے، اٹھائے اور نیک لوگوں کے زمرے میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بالذکر والآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأعظم وأكبر